السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، آج کے درس میں ہم معرکہ جسر اور اس کے علاوہ دوسرے معرکہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید عراق سے شام روانہ ہوئے اور مثنہ بن حارثہ کو اپنا جانشین بنایا۔ جب ایرانیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد میدان چھوڑ کر دوسرے کہیں مقام پر گئے ہیں تو وہ ایرانی فوج شیر ہو گئے، کیونکہ حضرت خالد چلے گئے تھے، اور مثنہ پر مسلسل دباؤ ڈالنے لگے، یعنی حملہ کر ڈالو۔ چنانچہ مثنہ نے حضرت ابوبکر سے امداد طلب کی۔ ان کے پاس فوج تھوڑی ہو گئی تھی، آدھی فوج حضرت خالد لے گئے تھے اور آدھی فوج ان کے لیے چھوڑ رکھی تھی، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے امداد طلب کی، مگر ان کی طرف سے تاخیر ہوئی تو مثنہ خود مدینہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت ابوبکر سے گفتگو کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ اس وقت ان کی طبیعت ناساز تھی اور ان کے آخری ایام تھے، یعنی وہ بستر پر تھے۔ تاہم حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے آنے کی وجہ اور ضرورت کا علم ہو گیا، اور انہوں نے نئے خلیفہ حضرت عمر سے کہا کہ وہ ایک لشکر تیار کر کے مثنہ کے ساتھ روانہ کر دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے لوگوں کو عراق کی طرف جانے کی دعوت دی، یعنی فوج میں بھرتی ہونے کی دعوت دی، لیکن 3 دن تک لشکر میں شامل ہونے سے لوگ گریز کرتے رہے، کیونکہ ایرانیوں کے خوف سے وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت عمر کی آواز پر لبیک کہا وہ حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی تھے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو عراق جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، اور وہ عراق روانہ ہو گئے۔ ادھر مدائن سے بہمن جادویہ لشکر لے کر نکلا، اس کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی تھے۔ ادھر عبید ثقفی نے ہیرا سے پیش قدمی کی۔ اب دونوں کے درمیان صرف دریائے فرات حائل تھا، یعنی درمیان میں دریائے فرات تھا، اس طرف کافر فوج تھی اور اس طرف مسلمانوں کی فوج تھی۔ ابو عبید اپنے لشکر کو دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ حضرت مثنہ اور دیگر افراد نے نصیحت کی کہ یہ جنگی حکمت عملی نہیں ہے، ہم کو یہاں پر رہنا ہے، لیکن ان سب کی نصیحت کو نظر انداز کر کے حضرت ابو عبید ثقفی نے اپنے اسلامی لشکر کو دریائے پار لے گئے۔ ادھر دشمن بہمن نے ان کے لیے میدان جنگ میں تنگ جگہ چھوڑی تھی، کیونکہ وہ میدان میں پہلے میدان میں وہ اترا تھا، اس نے مسلمانوں کو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے بھی جگہ نہ چھوڑی تھی۔ اس سے مسلمانوں کو گھوم پھر کر لڑنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایرانیوں نے ہاتھیوں اور گھڑ سواروں سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس سے مسلمان گھڑ سواروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، دشمن کے ہاتھیوں کے پاؤں تلے دبے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک ہاتھی نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبید کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی اور صحابہ نے بھی شہادت پائی۔ ان کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت حضرت مثنہ بن حارثہ کے کندھوں پر پڑی، یعنی وہ اسلامی لشکر کے کمانڈر بنے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے اپنے بہادر مجاہدین کو جمع کیا، ایرانیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ کافروں نے اطراف سے گھیرے ہوئے تھے اور پیچھے دریا تھا، جبکہ حملہ کر کے پیچھے ہٹے تو جو پل تھا وہ پل ٹوٹ گیا، مسلمان پسپا ہو کر دریائے پر آ گئے۔ اس معرکے میں 6000 ایرانی مارے گئے اور 4000 مسلمان شہید ہوئے۔ میدان جنگ سے 4000 مسلمان بھاگ گئے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حملہ کس طرف کریں۔ اگر حملہ کرنے جائیں تو کافروں کی ہاتھیوں کے پاؤں تلے دبے جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے پریشان ہو کر 4000 مسلمان فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔
صرف 4000 سپاہی تھے جو مثنیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے۔ غروب آفتاب تک لڑائی ختم ہو گئی۔ مسلمان دریا پار کر کے صحرا کی طرف پلٹ آئے، لیکن ایرانیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا تعاقب کریں۔ اگر وہ تعاقب کرتے تو مسلمانوں کو شکست دے سکتے تھے، لیکن انہیں ہمت نہیں تھی۔ معرکہ جسر پہلا اور آخری معرکہ تھا جس میں مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، اور اس سے پہلے کی جنگوں میں جو کامیابی حاصل تھی وہ سب بیکار ہو گئے، وہ سب کھو گئے۔ معرکہ بوئیب، معرکہ جسر کی خونریز جنگ کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنیٰ بن حارثہ کو کمک بھیجی، یعنی فوج بھیجی۔ ادھر ایرانی لشکر تمام تر گھڑ سواروں پر مشتمل تھا، جن کا سالار مہران بن بازان ہمدانی تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ مرج صبح میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بھی دریائے فرات حائل تھا۔ جس طرح پہلے کے جنگ میں تھا، اسی طرح اب بھی دریائے فرات درمیان میں حائل تھا، یعنی دریا کے اس پر کافر تھے اور اس پر مسلمان تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، مگر مسلمانوں نے جنگ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پہل کی، یعنی مسلمانوں نے پہل کی اور فوراً ہی ایرانیوں پر دھاوا بول دیا۔ دونوں فوجوں کی اگلی صفیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ مسلمان ایرانی جیش کے قلب میں جا گھسے، دشمن کی صفیں فنا کر ڈالی اور انہیں پیچھے ڈھکیل دیا، یعنی کفار کی فوج کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سیدھا دشمن کے سالار کے پاس گئے اور اس کو مار کر قتل کر دیا، اور اس کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ مسلمان اطراف سے بڑھ بڑھ کر ان پر حملہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایرانیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور وہ ایرانی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر ایرانیوں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن مثنیٰ بن حارثہ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ ایک دستے کے ساتھ ان کے آگے چلے گئے، یعنی گھوم کر ان کے سامنے آئے، اور دشمن کے بھاگنے کا جو راستہ تھا، جو پل تھا، وہ توڑ دیا۔ اس سے ایرانی دائیں بائیں بکھر گئے۔ گھبرا کر وہ اب جانے کا بھی راستہ بند ہو گیا، وہ گھبرا کر دائیں بائیں بھاگنے لگے، اور مسلم گھڑ سواروں نے انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ اس جنگ میں ایرانی فوج 1 لاکھ ماری گئی اور باقی ایرانیوں نے بھاگنا شروع کیا، لیکن حضرت مثنیٰ نے اپنے 2000 فوج کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب کرے، یعنی ان کا پیچھا کر کے ان پر حملہ کریں۔ مسلمانوں نے سابات تک دشمن کا پیچھا کیا اور انہیں کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ معرکہ جسر میں جو نقصان ہوا تھا، 1 ہی ماہ کے اندر معرکہ بوئیب نے مسلمانوں کو جو کھویا ہوا جو یہ تھا، انہوں نے وہ وقار پا لیا، وہ وقار مل گیا۔ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب: مسلمانوں نے جنگ کے لیے جو مقام منتخب کیا تھا، جو ان کے لیے کھلا میدان تھا، جبکہ ایرانیوں کو انہوں نے تنگ کر دیا تھا۔ جس طرح انہوں نے پہلے تنگ کیا تھا، اس طرح انہوں نے کافروں کو میدان میں جو جگہ تنگ کر دی تھی، اس لیے انہیں فتح ہوئی۔ مسلمان ایمان والے تھے اور ان کے جذبے بلند تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سرزمین عراق کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے، اور مسلمان فوج جنوب سے شمال تک پے در پے فتوحات حاصل کرتی چلی گئی۔ معرکہ بوئیب میں ایرانیوں کا جو مورل بت تھا وہ گر گیا، یعنی جو ان کا سب سے بڑا بت تھا وہ گر گیا، اور اس کے علاوہ ان کا وہ یہ مہینہ میلے کا بازار کا مہینہ تھا، وہ ہر طرف بازار منعقد کرتے رہے تھے۔ بعض میلے گزر چکے تھے اور بعض میلے ابھی منعقد ہونے والے تھے۔ حضرت مثنیٰ نے راستوں کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے فوجی دستے بھیجے۔ اسلامی لشکر جب حرکت کیا تو ایرانیوں نے یہ سمجھا کہ وہ کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں، مگر اسلامی لشکر گھوم پھر کر ان کے میلے کے دن صبح ہوتے ہی چھاپا مارا۔ مسلمانوں کے اچانک حملے سے وہ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ میری عزیز سامعات، یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کبھی اچانک حملہ نہیں کرتے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے، پہلے ایک اللہ کی طرف بلاتے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو ان پر حملہ کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور سونا چاندی اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جنگ قادسیہ: ایرانیوں کی فوج 6000 گھڑ سوار اور 60,000 پیدل اور 30 ہاتھی اور 8000 ان کی خدمت گزار تھے۔
اس کے فوج کے علاوہ 8,000 آدمی ان کے خدمت گزار تھے۔ یوں ایرانیوں کی کل تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔ وہ بہترین اسلحہ سے لیس تھی، یعنی ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ یعنی فوجی جو سامان تھا ان کے پاس تھا۔ سپہ سالار ان کا رستم تھا۔ وہ اپنی جنگی چالوں کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کئی اور سالار بھی تھے۔ ادھر مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ اسلامی فوج کی تعداد صرف 30,000 کے قریب تھی، جبکہ دشمن کی فوج 2 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد 30,000 کے قریب تھی۔ رستم پیش قدمی کرنے سے ہچکچا رہا تھا، مگر دوسرے سپہ سالاروں نے سختی سے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ صحابہ سے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا۔ رستم نے پہلے اپنے لشکر کو لے کر کوسہ میں آ کر ڈیرے ڈالے ہوئے تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ قادسیہ پہنچا اور اپنے لشکر کو مناسب جگہوں پر تعینات کرتا رہا، یعنی اپنے لشکر کو جگہ جگہ یہ کرتا رہا، اور مسلمانوں نے بھی اپنا لشکر لے کر میدان میں پہنچا۔ دونوں کے درمیان معرکہ چند دن اور چند راتیں جاری رہی۔ اس میں 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 کے لگ بھگ تھی۔ پہلا دن ارماس، رستم نے ہرمزان اور جانیلیوس کو 13,000 اور 20,000 گھوڑ سواروں اور 25,000 پیادوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا، یعنی دشمن 25,000 پیادوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ لڑائی شروع ہوئی تب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو سعد کو حکم دیا کہ وہ حملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے جانیلیوس کے دستے پر حملہ بول دیا۔ یہ دیکھ کر رستم نے جانیلیوس کی مدد کو 11 ہاتھی اور 40,000 جنگجو مزید بھیجے تاکہ بنو اسد کا مقابلہ کرے۔ وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے۔ تب حضرت سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ رستم کی فوج پر ٹوٹ پڑو۔ چنانچہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن سے 2 بدو لڑنے لگے اور یہ معرکہ ظہر کے وقت شروع ہوا تھا۔ اس دوران بنو تمیم جان کی بازی لگا کر ہاتھیوں کو میدان جنگ سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو، یعنی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ہاتھیوں کو میدان جنگ سے باہر کر دے، یعنی وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ عشاء کے بعد لڑائی رک گئی ادھر اور رات بھر میدان جنگ پر خاموشی چھائی رہی۔ دوسرے دن حضرت خالد کے 6,000 مجاہدین عراق پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور جب حضرت خالد آتے تو تمام سپاہیوں کو سکون سا ہوتا کہ اب فتح ہماری پکی۔ دوسرے دن ایرانی ہاتھی میدان میں نہیں آئے۔ ظہر کے بعد پھر حملہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے ایرانی قلب پر شدید حملہ کیا اور قریب تھا کہ مسلمان رستم کے تخت تک پہنچ جاتے۔ اتنے میں ایرانی گھوڑ سوار پلٹ آئے اور رستم کے خیمے کے قریب آدھی رات تک بڑی گھمسان کی جنگ لڑی گئی۔ بس اتنا ہی، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ سنیں گے اس جنگ کے بارے میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔